اور فیض صاحب جب یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس ہوتی ہیں، جوائنٹ وینچرز اب گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کرنے پڑتے ہیں، تو اس میں پروونشل گورنمنٹس کا پھر رول کیسا رہتا ہے؟ وہ وہاں سے پھر اس طرح سے کوپریشن کیا جاتا ہے جو ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے؟ چونکہ گورنمنٹ لیول پر جب ہم دیکھتے ہیں تو ٹرانسپورٹ کی فیسلٹیز ہمارے ملک میں چاہے وہ کوئی بھی شہر ہو وہ اتنی اچھی نہیں رہی، اسی لیے پرائیویٹ سیکٹر کو آنا پڑا، اسی لیے ڈیوو نے اتنے بڑے بڑے انیشیٹوز لیے۔ تو یہ جہاں جہاں سہولیات چاہیے ہوتی ہیں یا جہاں مل کر کام کرنے کی بات آتی ہے وہاں پھر پروونشل گورنمنٹس اپنا رول پلے کرتی ہیں۔ بالکل، ہمیں جو ہمارا ایکسپیرینس آیا، ہم 2016 سے جو میٹرو کے پروجیکٹس ہیں اور فیڈر بسز کے پروجیکٹس ہیں، اب ہم پنجاب میں، کے پی کے میں اور سندھ میں تین پروونسز میں ہم آپریٹ کر رہے ہیں۔ بلوچستان میں ابھی ہم نہیں کر رہے، لیکن ان تین پروونسز میں جو پروونشل گورنمنٹس کے ساتھ ہمارے اگریمنٹس ہوئے ہیں، کنسیشن اگریمنٹس ہوئے ہیں، اس کے تحت ہم نے بسیں چلائی ہیں۔ اور ہم نے تو یہی ریئلائز کیا ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایک میٹرو چلاتے ہیں یا شہر میں بسیں چلاتے ہیں تو ایک دم سے اتنے لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں کہ پروونشل گورنمنٹ ریئلائز کرتی ہے کہ یہ اب اتنی امپورٹنٹ سروس ہو گئی ہے شہر کے لوگوں کے لیے کہ اس کا بلا تعطل چلنا اور اچھی کوالٹیز کے ساتھ چلنا ایک سارٹ آف پولیٹیکل نیسیسٹی بھی ہو جاتی ہے۔ تو ماشاءاللہ سے ہمارا ایکسپیرینس تو پروونشل گورنمنٹس کے ساتھ ان تینوں پروونسز میں کافی پازیٹیو رہا ہے، کیونکہ جو سروس پرووائڈ ہوتی ہے اس سے جو لوگ خوش ہوتے ہیں تو ایک جس کو کہتے ہیں نا، ایک ورچوئس سرکل سا بن جاتا ہے کہ اس کی ویلیو جو ہے وہ شہر والوں کو نظر آتی ہے اور پھر پروونشل گورنمنٹس کو بھی نظر آتی ہے۔ تو جب ایک ون ون سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے تو جو لوکل گورنمنٹس ہیں، پروونشل گورنمنٹس ہیں، وہ کافی اس میں بڑھ چڑھ کے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ کام کرنے کے لیے محنت کرتی ہے۔ اور فیض صاحب پچھلے 10 سے 15 سال میں ہم نے پاکستان کے تقریباً تمام ہی بڑے شہروں میں پبلک ٹرانسپورٹ کا جو برا حال دیکھا ہے، اسی حال میں ہم نے ڈیوو کو ترقی کرتے دیکھا، اور 8-9 شہروں سے شروع ہونے والا پروجیکٹ اب 60 سے زائد شہروں تک یہ پہنچ چکا ہے۔ تو یہ اس کامیابی کے پیچھے کیا راستہ ہے جو کہ گورنمنٹ اپنے پروجیکٹس کو نہیں کامیاب کروا پاتی، اور ایشیا پاک انویسٹمنٹس نے ایک کامیاب پروجیکٹ ڈیوو کی صورت میں لیا اور وہ کامیابی کے ساتھ آگے بڑھتا جا رہا ہے؟ تو یہ راز کیا ہے اس کامیابی کے پیچھے؟ دیکھیں، کوئی اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ کوئی ایز سچ کوئی راز نہیں ہے۔ بیسکلی اوور دی ایئرز اب ماشاءاللہ سے ڈیوو ایکسپریس کو تو 26 سال ہو گئے، 27 سال ہو گئے ہیں آپریٹ کرتے کرتے۔ تو ایک نام، ایک ریپوٹیشن بلڈ کیا ہے شروع کرتے ہوئے دی انٹرسٹی بس سروس، اور اس کے اندر بیسکلی سروس یہ تھی کہ ایک اچھی کوالٹی بس اویلیبل ہو جو کہ ٹائم پہ نکلے، چاہے اس میں آدھے پیسنجرز ہوں، چاہے 2 پیسنجرز ہوں، چاہے پوری بس بھری ہوئی ہو، اس کی ٹائم کی کمٹمنٹ پوری ہو۔ تو ایک نام اس سے ڈیولپ کیا۔ اسی طرح سے جو شہروں کے اندر جو سٹی بس کی جو کا جہاں تک تعلق ہے، اس کے اندر تھوڑا سا نا پبلک پالیسی انیشیٹو کی بات آ جاتی ہے، بیکاز جن کرایوں پہ شہروں کے اندر بس چلانی پڑتی ہے وہ ایک پرائیویٹ اینٹی اس پہ پروفیٹیبلی نہیں چلا سکتی، تو اس لیے ایک پروونشل گورنمنٹس کی سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہسٹوریکلی شہروں کے اندر جو ہے وہ آپ جیسے دیکھ رہے ہیں بہت ساری چنگچیاں چلتی ہیں، پھر بیچ میں ہائیس وینس چلتی تھیں کراچی میں، تو اور ابھی بھی میرے خیال سے جو کچھ بسیں ہیں وہ پرانی ہی چلی آ رہی ہیں۔ تو اوور ٹائم پچھلے 10 سالوں میں ہر پروونشل گورنمنٹ نے ریئلائز کیا ہے کہ ایک ٹرانسپورٹ اتنے میگا شہروں میں، اب جیسے کراچی ہے، لاہور ہے، ایون پشاور ہے، ملتان ہے، یہ اب بہت بڑے شہر بن چکے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک اشد ضرورت ہے کہ ایک کوالٹی کی ایک بس سروس دی جائے، اور آہستہ آہستہ پروونشل گورنمنٹس نے اس پہ فوکس کیا اور بہت اچھے پروگرامز انٹروڈیوس کرائے ہیں، اور اس کی سکسیس دیکھ کے ہوتا یہی ہے، اس کا راز یہی ہے کہ جب آپ ایک پروجیکٹ جیسے اب 2012 میں لاہور میں یہ گرین لائن میٹرو سروس شروع ہوئی تھی، جس کو شروع میں جنگلہ بس کہہ کے ویسے تو ریڈیکیول بھی کیا جاتا تھا، لیکن اس کی کامیابی
اور اس نے جو فیسلٹی جو سروس پرووائڈ کی تھی اس سے متاثر ہو کے ہر پروونس نے یہ سروس اور اس طرح کی سروسز انٹروڈیوس کریں. تو بات یہی ہوتی ہے کہ ایک چیز آپ اچھی ڈیلیور کریں جس سے پبلک کو فائدہ ہو, پبلک ویلیو کرے اس کو, تو وہ پھر نیکسٹ پروجیکٹ میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے, اینڈ پھر اس کے بعد نیکسٹ پروجیکٹ میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے, اور اوور ٹائم پھر آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے جیسے ڈیوو ہے, اب سٹی بس میں کوئی 7 یا 8 پروجیکٹس ہم چلا رہے ہیں, تو ایک دم سے آپ کا ایک نام ڈیولپ ہوتا ہے. لیکن یہ کوئی اس میں کوئی سیکرٹ نہیں ہے, کوئی راز نہیں ہے, یہ روزانہ کی محنت ہے, ایک سروس کوالٹی پہ انحصار ہے. اور ماشاءاللہ سے ڈیوو کے جو 7,000 سے زیادہ امپلائیز ہیں ہمارے ٹرانسپورٹ بزنس میں, اور 22,000 سے زیادہ ویسٹ مینجمنٹ کی سروسز میں جو امپلائیز ہیں, ان کی روزانہ کی محنت کا یہ ایک پھل ہے جو کہ ہم انجوائے کر رہے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.